میں نے کہا یہ سفر بڑا طویل تھا، اس سفر کے اندر مجھے مسرور کی یتیمی بھی نظر آئی، اس سفر کے اندر مجھے حساب قاسمی کی بیوہ کی بیوٹی نظر آئی۔ قاسمی سے کسی نے کہا، قاسمی کی اہلیہ سے کسی نے کہا تیری شادی کو 3 مہینے ہوئے ہیں، ابھی تو تیرا شوق بھی اپنے دلہے کو دیکھنے والا پورا نہیں ہو سکا، تو نے دیکھا ہی کیا ہے، نہ زمانے کی خوشیاں نصیب ہوئی۔ ان 3 مہینوں میں بھی کتنے سفر ہوں گے، کتنی مرتبہ دھمکایا گیا ہوگا، کتنے دن وہ قاسمی گھر سے باہر رہا ہوگا، لیکن آج تو کسی اور کے گھر کی دلہن بن جا، لباس بن جا۔ میں قربان اپنی اس روحانی ماں پر، قاسمی تو قاسمی ہے۔ اس کی بیوہ نے کہا خبردار مجھے نہ روکنا، میں ادھر بھی جنتی کا انتظار کر رہی ہوں، ادھر بھی جنتی کی روح بن کے جاؤں گی۔ میں نے کہا مجھے گجرانوالہ کا وہ نوجوان جسے قاسم چودھری کہا جاتا ہے، میں ان کے گاؤں پکتی بگو گجرانوالہ میں ناشتے کے لیے گیا، مجھے انہوں نے کہا جی یہاں پہ ایک شہید کا لاشا دفن ہے۔ میں قبر پہ چلا گیا، مجھے تفصیل نہیں بتائی گئی، اس کی قبر پر ایک کتبہ لگا ہوا ہے، میں اس کو پڑھ کر حیران رہا۔ اس کے کتبے پہ لکھا تھا اس قبر کے اندر قاسم چودھری کا دھڑ موجود ہے، سر موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ 90s کی دہائی میں، یعنی 1990 کے عشرے میں ایک وقت ایسا آیا کہ یہ سالار سپاہی صحابہ تھا، اپنے گھر سے لاہور کے لیے کالج پڑھانے نکلا، وہیں جاب کرتا تھا، وہیں پڑھاتا تھا، لیکن راستے میں اغوا کر دیا گیا۔ ٹیکنالوجی نہیں تھی، موبائل نہیں تھے۔ ہوا یہ کہ گھر والوں نے سمجھا کہ کالج ہے، کالج والوں نے سمجھا کہ گھر ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا، 1 مہینے کے بعد اس کی بہن کو، اس کے سکول والوں کو، اس کے گھر والوں کو پتہ چل گیا۔ اب اکیلی بہن اس کو ڈھونڈنے کے لیے لاہور جاتی ہے، ہر تھانے کا چکر لگاتی ہے، آخر تھک ہار کر سبزہ تھانے کے محرر کے پاس جا کر، منشی کے پاس جا کر پتہ چلتا ہے تقریباً 1 مہینہ پہلے ایک لاوارث لاشے کو فلاں قبرستان میں فلاں جگہ پر دفنایا گیا ہے۔ حضرت قاسم چودھری بھائی کی بہن نے کہا مجھے اس شہید کے کپڑے اور سامان دکھایا گیا ہے۔ جب اس کے اندر اس کا والد ملا، اس کا پٹوا ملا، اس میں بھائی قاسم کا سامان موجود تھا۔ بہن نے پہچان لیا، کپڑوں کو دیکھا تو سینے سے لگا دیا۔ وہ کہنے لگی مجھے اپنے بھائی کو قبر سے نکالنا ہے، اسے اپنے لاہور سے گجرانوالہ کی طرف لے کر جانا ہے۔ پولیس والوں نے کہا بڑی تنگی ہوگی، بڑی پریشانی ہوگی، اس لیے آپ رہنے دیجیے، اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیے۔ وہ بہن راضی ہو گئی، لیکن سائر پہ ہو کے پولیس والوں نے طنز کیا۔ وہ کہنے لگے کہ اس بیوی کو کیا پتا کہ مہینے میں وہ مردہ بو چھوڑ چکا ہوگا، بدبو آ رہی ہوگی، سمیل آ رہی ہوگی۔ کسی نے آ کر اس بہن کو بتا دیا۔ وہ بہن کہنے لگی ایز اے بھائی میں نے اپنی کو قربانی دے دی، میں اپنے بھائی کو نہ لے کے جاتی، لیکن اگر اس کے مشن اور نظریے پر انگلی اٹھاؤ گے تو پھر میں دکھاؤں گی کہ شہید کا چہرہ کیسا ہوا کرتا ہے، شہید کا وجود کیسا ہوا کرتا ہے۔ وہ بہن اٹھی اور عدالت میں چلی گئی، پر عدالت سے پروانہ ملا، اس کی قبر کو کھودنے کا جج آ گئے، ایس پی آ گئے، اور روایات سے پتہ چلتا ہے پولیس والوں نے اپنے چہرے پر ماسک لے لیا، نقاب لے لیا کہ ابھی قبر کو کھولیں گے، اس سے بدبو آئے گی، پورا زمانہ اس بدبو سے خراب ہوگا۔ جب اس کی قبر کو کھودا گیا، ابھی پہلی اینٹ نکالی تھی کہ جنت کی خوشبو آ گئی، جنت کی خوشبو آنا تھی۔ سارے حیران ہو گئے۔ ایک پولیس والے نے ہمت کر کے اترنا مناسب سمجھا، وہ قبر میں اتر کر اس لاشے کو اٹھاتا ہے۔ بہن دیکھتی ہے کہ میرے بھائی کے کندھے میرے بھائی والے ہیں، اس کا وجود میرے بھائی والا ہے، لیکن آج شکل نہیں ہے جس سے پہچانا جا سکے، اس کا سر موجود نہیں ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، ہم اپنی عائشہ کے دوپٹے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، ہم حفصہ کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، ہم نے ابو بکر کی عزت کا پہرا دیا ہے اور کیا کیا قربانیاں دی، ذرا سوچئے تو صحیح، اپنے دل میں رکھیے تو صحیح، ہمارے ساتھ چلنے کا عہد کیجئے تو صحیح، تو پھر پتہ چلے گا۔ اس مسلمان پولیس والے نے اسے قبر سے نکالا، اس کے ہاتھوں پہ خون لگ گیا، جب اسے اس سٹریچر پر ڈالا گیا 1 مہینہ ہو چکا ہے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، پولیس والوں نے اس کو دفنایا ہے، اس کی تدفین کا انتظام نہیں ہوا، اس نے نہلایا نہیں گیا، اور گولیاں لگنے کے بعد عام بندے کا خون ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب قاسم چودھری کو سٹریچر پر لٹایا گیا، اس کی گردن جہاں سے کٹی تھی وہاں سے تازہ خون کے فوارے
भारी हो गए। और जब उसके कपड़ों को देखा, ताजा खून निकल रहा था, उसके घर गुजरावाला उसकी मैयत को ले जाया गया। कल तक तो जो अपनी नाकों को संभाल रहे थे बदबू से बचने के लिए, आज वो SHO SP भी कब्र पर पहुंचे हुए हैं। आज वो पुलिस वाला जिसने कब्र से निकाला था वो भी आया हुआ है। किसी ने देखा कि उसके हाथ धोए हुए नहीं है। उन्होंने पूछा, कांस्टेबल साहब आपने कल इसे निकाल लिया था, हाथ क्यों नहीं धोए? वो कहने लगा, मुझे धोने का ख्याल आया, मुझे इन उंगलियों से जन्नत की खुशबू आ गई। मुझे बताओ मैं इस जन्नत की खुशबू को कैसे हाथों से धो डालूं? और आए किस लिए हो? वो कहने लगा, मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं यहाँ सफर करके सिर्फ इस जन्नती के जनाजे में शिरकत के लिए आया हूँ। किसी ने कहा, पुलिस वालों ने, SP ने कहा, अब्बा जी हम बहुत जल्द आपके बेटे का सर ढूंढ देंगे। उस अम्मा ने कहा, नहीं खबरदार, मेरे बेटे का सर मुझे नहीं चाहिए, मेरे कलेजे को ठंडक के लिए उसका दर चाहिए था, वो मिल गया। मैं कहती हूँ कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे पैगंबर सहाबा के दीवानों को पुकारेंगे। आजम तारक झंग से उठेंगे, इसार झंग से, मुख्तार संग से, ज़ियाउर रहमान झंग से उठेंगे। लेकिन जब कासिम को पुकारा जाएगा, ये लाहौर से भी उठेगा, गुजरावाला से भी उठेगा, हर तरफ एक ही तराना होगा, लेकिन मेरे कासिम के 2 तराने होंगे। अल्लाह पूछेगा, धड़ कहां से आया, सर कहां चला गया? तो मैं जब मेरा बेटा खड़े होकर कहेगा, अपने अबू बकर से पूछिए, उसी के लिए कुर्बानी दे के आया है। अपने उमर उस्मान अली से पूछिए, उन्हीं के लिए कुर्बानी दे के आया है। जब ये मंजर आएगा, मुझे अपने बेटे की शहादत भूल जाएगी, मिशन राम ले जाएगा। मैंने कहा फिर आप समझ लीजिए, हमने बगैर सरों के